وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کے، تشریف لے آئے۔ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس معجزہ لے کر تمہارے رب کے ہاں سے۔ کیا معجزہ ہے؟ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، مانند شکل پرندے کے، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں پھونکتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ہو جائے گا اڑتا ہوا اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات میں کہا کہ دیکھو میں مٹی لیتا ہوں، حضرت نے مٹی لی، اس کو ہاتھوں میں ایسا ایسا کیا، سر بنایا، ناک بنائی، چونچ بنایا، پھر اس کے اندر چوف کیا، چھوڑ دیا ایسا، چمگادڑ بن گیا، ادھر 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 چت میں جا کے لٹا گیا۔ یا خدایا، مخلوق نے پیدا کیا ہے، 70 کے قریب عجائب ہے اس میں۔ کھانے کا اور ہانکنے کا ایک راستہ ہے، یضحک و یبکی، ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے پرندہ، انڈے نہیں دیتا، چوزے نکالتا ہے، چوزے نکالتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، الٹا لٹکتا ہے۔ ما من طیر الا یدوش، جتنے پرندے سب اس کو مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، اس لیے دن میں نہیں نکلتے، بھاگ جاتا ہے، رات کو پرندے نہیں ہوتے تھے، یہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ، فارسیان کیا کہتے ہیں اس کو؟ شپر، پشتو میں کہتے ہیں خاپیرک، اور اردو میں کہتے ہیں چمگادڑ۔ کہا ہے آتے ہیں، شکل اس کی پرندے کی ہے نہیں پرندہ۔ توبہ توبہ۔ عربی میں کہلاتا ہے خفاش، خفاش، ابن جریر نے ابن جریج سے نقل کیا ہے، خفاش۔ یہ تو ایک معجزہ ہوا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ اندھے کی بڑی قسمیں ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بینائی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اکمح، بعد میں اندھا ہو جائے اس کو کہتے ہیں اعمیٰ۔ آنکھیں صحیح ہے لیکن ایک کو دو دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں احول۔ احول مولانا روم نے لکھا ہے، ایک طالب علم تھا، وہ احول تھا، استاد نے کہا پانی لے آؤ، واپس آ گیا، کہا جی 2 گلاس رکھے ہوئے ہیں، کون سے گلاس کھلاؤ؟ کہا ایک کو توڑ دو، ایک جو توڑا تو دوسرا کہاں تھا؟ مولانا اشرف علی صاحب کے زمانے میں ایک منکر حدیث نے کتاب لکھی تھی، 2 قرآن، کہ مسلمان حدیث کو بھی دین کہتے ہیں، مسلمانوں کے 2 قرآن۔ یہ ہم کو الزام دیتے ہیں کہ آپ تو 2 قرآن مانتے ہیں، آپ کا ایک نہیں۔ تو حضرت حکیم الامت کے حکم پر ایک عالم نے جواب لکھا، 1 قرآن بجواب 2 قرآن۔ ہم 1 قرآن مانتے ہیں اور حدیث وہی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت کو کہا کہ حضرت کلمہ تبرک لکھے۔ مولانا اشرف علی کا کیا کہنا ہے؟ بحر العلوم ہے حضرت نے قلم رکھ کے لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا اذهب البینند آرا 2 قرآن۔ قرآن تو ایک ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی آنکھوں کی وجہ سے ایک ان کو 2 نظر آ رہا۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا اذهب البینند آرا 2 قرآن۔ اور ایک اعور ہے، اعور، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایک آنکھ بچھی ہوئی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ اس کی دائیں آنکھ میں اور سننین میں ہے بائیں آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح پھوڑا ہوگا، بے نہیں یہی شکل مرزا غلام احمد کی ہے۔ مرزائی خفا نہ ہو تو اس کا جو کتاب شائع ہے تذکرہ غلام احمد، اس میں جو تصویر ہے وہ یہی ہے، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک بچھی ہوئی ہے۔ اگر دجال بر روئے زمین است، ہمین استو ہمین استو ہمین است، دجال کی تمام صفات موجود تھی۔ اللہ، ایک اعمش ہے، دیکھو اقمح، اعمى، احول، اعور، ایک اعمش ہے۔ اعمش مانا شب اور دن کو صحیح ہوتا ہے، رات کو نہیں دیکھتا ہے، کیا رات ہوتی ہے اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، شب اور
سب سے خطرناک اقما ہے مادرزاد نابینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ حضرت اسے دم کر لیتے تھے، بینائی لوٹ آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، اس کا نام ہے زنیرہ، اس کو زنیرہ بھی کہتے ہیں، زنیرہ۔ وہ مسلمان ہو گئی تو نابینا ہو گئی، تو مشرکین تانے دیتے تھے کہ بتوں نے اندھا کر لیا، بتوں نے اندھا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور دعا مانگی، اللہم اردد علیہا بصرہا الآن، خدایا زنیرہ کو ابھی ابھی بینائی واپس کر دے۔ ابن الاسیر نے اسد الغابات جلد 5 میں زنیرہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت کے ہاتھ مبارک ابھی اٹھے ہوئے تھے کہ زنیرہ کی بینائی بحال ہو گئی۔ امام الحسن مولانا انور شاہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، آپ نے اپنی 18ویں استعمال کی، نبوت کا خاص ملکہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے توسط سے دعا فرمائی، اللہم اردد بصرہا الآن، خدایا زنیرہ کو ابھی ابھی بینائی عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری بھی بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ صاحبہ نے لیلۃ الجمعہ کو بہت دعا مانگی، خواب میں ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بینائی دے دے گا۔ صبح دیکھا تو امام بخاری کی آنکھ روشن تھی۔ میرے ایک بھائی تھے، ہم 2 بھائیوں سے بڑے تھے، لاجبر خان نام کا، بعد میں فوت ہوا ہے، جوان فوت ہوا ہے۔ بچپن میں ان کی بھی بینائی ختم ہو گئی تھی، بالکل نابینا تھی، 9 سال کی عمر تھی ان کی۔ میری والدہ صاحبہ نے دعائیں مانگی، سورۃ ملک و سورۃ مزمل و سورۃ تغابن پڑھ کر دعائیں مانگی، خدایا جوان لڑکا ہے، میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی، آپ اس کو بینائی نصیب فرما۔ میرے والد صاحب نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں میرے بھائی کی بینائی بحال ہو گئی۔ معجزات عالم بسیار ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، کوڑ کے مریض کو، کوڑ کا مریض برس کا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اٹھا سکتا ہوں مردوں کو، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُم، گھروں میں۔ حضرت کا یہ زبردست کارنامہ تھا، آدمی آ کے بیٹھ جاتا تو حضرت فرماتے تو بکری کا دودھ پی کے آیا ہے، اور گھر میں کیا بھیڑ کا دودھ رکھ کے آیا ہے؟ واہ واہ واہ، اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کم ہو گئے، ان کو خطرات پیدا ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اطلاع دے دیں گے۔ یہ معجزہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کو لوگوں کے عیوب کا پتہ چلتا تھا پانی دیکھ کر، پھر دعا مانگی، خدایا تیرے بندے میرے سامنے رسوا ہوتے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مولا کریم اس علم کو واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے 56 سال کی عمر میں یہ کرامت ابو حنیفہ کی دعا سے واپس لی۔ دیکھیے امام اعظم پر مشہور کتاب مناقب امام اعظم للامام کردری، کوئٹہ میزان چوک سے کتاب چھپ گئی 2 جلدوں میں، طلبہ عزیز حاصل کرے، بہترین کتاب ہے، 300-400 سال تک نایاب رہی ہے، مناقب امام اعظم امام کردی کی، بزاد الدین کردی کی لکھی ہوئی۔ اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، اور بتاتا ہوں جو ذخیرہ کرتے ہو گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔